آزاد صحت مند حالت مقیم میں ہر انسان پر فرض ہے۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ بچوں پر جو نابالغ ہیں جمعہ فرض نہیں ہے۔ بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو آزاد صحت مند حالت اقامت میں بالغ مرد پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جو انسان یہ جمعہ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہ جمعے کا وقت کیا ہے؟ وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کی دوڑ بہت تیز تھی، حتیٰ کہ بسا اوقات تیز دوڑنے والے گھوڑے کے برابر بھی یہ دوڑ لیا کرتے تھے، بہت تیز دوڑتے تھے۔ اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے، اونٹ تھے بیت المال کے، تو وہاں ایک قافلے نے، چند افراد نے حملہ کیا، چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ جب مدینے میں خبر پہنچی تو صحابہ بھی نکلے اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بھی نکلے، اور یہ دوڑ کر ہی ان تک پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ بڑے عظیم صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا کی تھی کہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے جب واپس لوٹتے، ثم ننصرف وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ، اس وقت ابھی دیواروں کا اتنا سایہ آگے نہیں بڑھا ہوتا تھا کہ ہم ان کے سائے میں چلیں۔ کیا مطلب؟ آپ غور کیجئے گا، ادھر مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ مشرق سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کا سایہ آگے کی طرف جاتا ہے، اور جب درمیان میں آتا ہے تو ہر چیز کا سایہ اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب اس سے جب ہٹے گا تو زوال ہوگا۔ پہلے جب سورج اوپر چڑھ رہا تھا تو کیا تھا؟ عروج۔ اب کیا ہونا ہے؟ زوال۔ اب جب یہ آگے جائے گا تو ہر دیوار کا سایہ پیچھے کی طرف آئے گا۔ ابھی جمعہ پڑھ کے ہم واپس آتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم سائے کے اندر چلا کریں، یعنی ابھی سایہ ان کا بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ جمعے کا جو وقت ہے، جمعے کا وقت یہ زوال کے بعد ہے۔ جمعہ زوال سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ہوتا ہے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے نا وہی جمعے کا وقت ہے، تو ظہر کا وقت زوال کے بعد ہے، تو جمعے کا وقت بھی زوال کے بعد ہے۔ زوال کے بعد شروع ہوا اور اتنی جلدی ختم ہو گیا کہ ابھی اتنا سایہ نہیں تھا کہ انسان اس سائے کے اندر چل سکے۔ کیا ثابت ہوا؟
کہ آپ نے جمعہ بہت مختصر پڑھایا. اگر مثال ہے آپ یہاں دیکھیں، آپ کا ظہر کا وقت یہ ابھی چاشت ہے، اس سے آگے ابھی زوال کا وقت آئے گا. زوال ہو رہا ہے 11:49 پہ، یوں سمجھ لیں 12 بجے زوال ختم ہو گیا. 10-11 منٹوں میں زوال شروع ہوا 11:49 پہ، 10-11 منٹ میں زوال ختم ہوا، 12 بجے ختم ہو گیا. اب 12 بجے اگر جمعہ شروع کیا جائے یا 12:15 شروع کیا جائے تو اتنے بجے ختم ہو کہ ابھی سایہ اتنا نہ بڑا ہو کہ انسان اس کے سائے میں گزر جائے. تو کتنا ہوگا؟ 1 بجے تقریباً. اس سے پہلے ہی ختم ہونا چاہیے نا، تاکہ سایہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان دیواروں کے سائے میں چلے. اور اگر شروع ہی 1:30 بجے ہو اور ختم ہی 2:30 بجے ہو، اور ہمارے یہاں بعض جگہ یہاں 2 بجے تک جمعہ ہو رہا ہے، 2:30 بجے تک جمعہ ہو رہا ہے، تو یہ تو اس روایت کے موافق نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے واپس آتے اور ابھی دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان ان کے سائے میں چلے. سایہ تو ہوتا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا انسان اس کے سائے میں چل نہیں سکتا تھا. تو یہاں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک خصوصی بات یہ ہے کہ آپ زوال کے بعد جلدی جمعہ شروع کر لیتے تھے، اور دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ خطبہ جمعہ مختصر دیتے تھے اور جلدی ختم بھی کر دیتے تھے. اور یہ روایت صحیح بخاری میں 4168 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء. ہم آپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے، جمعہ پڑھتے. کب؟ جب زوال ہوتا، زوال کے بعد ہم جمعہ پڑھ لیتے، یعنی زوال کے بعد شروع ہو جاتا. ثم نرجع، پھر ہم واپس آتے جمعہ پڑھ کے. نتتبع الفیء، ہم تلاش کرتے کہ سایہ کدھر ہے. ہم تلاش کرتے کچھ سایہ لب جائے. لمبا سفر بھی کرنا ہوتا تھا، بعض لوگ کلومیٹر 2-2 3-3 کلومیٹر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، پیدل ہی واپس جانا ہوتا تھا. تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی سائے والی جگہ مل جائے اور اس سائے کے نیچے ہم چلتے رہیں. تو یعنی جمعہ ختم بہت جلدی ہو جایا کرتا، وقت پر ہی آپ جمعہ پڑھا دیا کرتے. لیٹ ختم کرنا اتنی اچھی بات نہیں ہے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا اور دوپہر کا آرام جمعہ پڑھنے کے بعد ہی کیا کرتے تھے. دوپہر کا کھانا اور دوپہر کا آرام جو ہے ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ہی کیا کرتے تھے. عام طور پر آپ کا دوپہر کا جو آرام ہے، جس کو عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے، وہ آپ ظہر سے پہلے کر لیتے تھے. لیکن جمعے والے دن چونکہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، وقت پر آنا ہے، تو وہ وقت آپ کی تیاری میں لگ جاتا ہے. صحابہ بھی تیاری میں لگے ہوتے، تو جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد جاتے، کھانا کھاتے اور آرام کرتے، اور اس کے بعد عصر پڑھتے. اس کا مطلب عصر اور جمعے کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کچھ آرام بھی کر لے، سو بھی لے، اور کھانا وغیرہ بھی کھا لے، گھر بھی پہنچ جائے. اور سردیاں آ رہی ہیں، خصوصاً سردیوں میں 3:30 بجے نماز ہے، 3:15 بجے بھی ہو جاتی ہے، اور اگر 2:30 بجے جمعہ ہی ختم ہوگا تو پھر یہ دونوں کام کیسے ہوں گے؟ اس وجہ سے جمعہ مختصر ہونا چاہیے اور وقت پر ہونا چاہیے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کانا یخطب، وہ مسلسل خطبہ دیتے تھے، قائماً، کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں۔ خطبہ ہوتا ہی کھڑے ہو کر ہے، جیسے نماز ہوتی ہی کھڑے ہو کر ہے۔ ہاں مجبوری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر امام کو کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہو گئے یا ان کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی مسئلہ ہوگا، بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح بلا وجہ بیٹھ کر خطبہ دینا بھی جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، فجاءت عیر من الشام، شام میں گندم کا، غلے کا ایک قافلہ آیا، اور مدینے میں جب قافلہ آیا تو آواز گونجی گئی اور شور بھی مچ گیا کہ قافلہ آ گیا ہے، جس نے سودا لینا ہے لے لے۔ اب یہ شروع کے مسائل تھے، صحابہ کو پورا اس کے بارے میں جمعے کے احکام کا علم ابھی نہیں تھا۔ فانفتل الناس الیہا، تو سارے لوگ مسجد سے اٹھ کر اس قافلے کی طرف چلے گئے، کیونکہ ابھی ان کو جمعے کے سارے مسائل کا علم نہیں تھا۔ حتی لم یبق الا 12 رجلا، صرف مسجد میں کتنے بندے رہ گئے؟ 12 بندے بس۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز مکمل ہو جائے نا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر جایا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور وہاں جا کر پھر اللہ کا فضل اپنی تجارت کے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ان سے غلطی کیا ہوئی؟ جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او لہون، یا کوئی کھیل بات کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے۔ آپ کھڑے تھے، وترکوک قائما، آپ کھڑے تھے، کھڑے کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ وہ یہی ہے، ابھی جس طرح آغاز اسلام میں جماعت کے اندر بھی مسلمان آپس میں نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی کسی ضرورت کی بات کر لیتے تھے آغاز میں، پھر ان کو روک دیا گیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس کے بعد کسی صحابی نے آپس میں باتیں نہیں کی۔ ابھی جمعے کا آغاز تھا، سارے مسائل کا علم نہیں تھا، تو قافلہ آیا اور صحابہ اٹھ کر باہر چلے گئے، اور پھر قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد کبھی کوئی صحابی خطبہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ اب ان کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اب امام خطبہ کھڑے ہو کر دے گا، اور خطبے کے دوران وہ تجارت کے لیے نہیں جائے گا اور کاروبار کے لیے نہیں نکلے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1997 نمبر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من صلاة الجمعة وغیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ یا کوئی اور نماز کی ایک رکعت بھی پا لی، آیا جمعہ پڑھنے کے لیے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اس کو ایک رکعت مل گئی، یا کوئی اور نماز پڑھنے آیا ایک رکعت مل گئی، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، تو وہ پڑھے اور اس کے ساتھ پھر دوسری رکعت بھی ملا لے، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص ایک رکعت بھی امام کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے، اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی جمعے سے لیٹ ہو گیا لیکن ایک رکعت بھی جماعت کی مل گئی تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز فرض ہے، عام دنوں میں ظہر کی نماز فرض ہے۔ جو جمعہ نہیں پڑھ رہا بیماری کی وجہ سے، یا عورت ہے یا کوئی مسافر ہے، تو وہ جمعہ اگر نہیں پڑھ رہا تو وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا اس کو ایک رکعت مل گئی تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، لیکن اگر اس کی ایک رکعت بھی رہ گئی، تشہد میں آ کر ملا، سجدے میں آ کر ملا، یا ویسے ہی لیٹ ہو گیا، تو وہ اپنی ظہر کی پوری نماز پڑھے گا، ظہر کی پوری نماز پڑھے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، 558 نمبر حدیث ہے۔ وعن جابر بن سامورة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ثم یجلس، پھر آپ بیٹھ جاتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، فیخطب قائما، پھر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ خطبے کتنے ہو گئے؟ 2۔ پہلا کھڑے ہوئے، پھر آپ درمیان میں بیٹھے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ فمن انبأک، جو بھی تمہیں بتائے نا، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا اور انہوں نے آپ کے پیچھے جمعے پڑھے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر جمعہ پڑھایا، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، 2 خطبے۔ پھر وہ فرماتے ہیں فمن انبأک، جو تمہیں یہ بتائے نا، انہو کانا یخطب جالسا، کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا انسان۔ اخرجہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں غور کر لیں کہ اکثر مساجد میں بیٹھ کر خطبہ ہو رہا ہے، اکثر مساجد میں بیٹھ کر لمبی تقریر کی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب پورا دے دیا جاتا ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے ایک، اور پھر سب لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں، اور اس وقت پھر امام کھڑے ہو کر، پھر بیٹھ کے، پھر کھڑے ہو کے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، یہی تو خطبہ دے رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر خطبہ ہے تو جو پہلے ہوا تھا وہ کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ وہ کہا جاتا ہے تقریر ہے۔ تو جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے تقریر کرنا تو کوئی سنت نہیں ہے، تو یہ تو پھر تم نے 3 بنا دیے، یہ تو 3 ہو گئے، حالانکہ سنت کیا ہے؟ 2 ہے۔ اور پھر دیکھیں جو عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، وہ ساری زندگی، ہر مہینہ، ہر سال، ہر جمعے میں
ایک ہی پڑھتے ہیں، کبھی اس میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خطبہ تو ہر جمعے کو مختلف ہوتا تھا۔ ہاں، پہلی تقریر ہر جمعے بدلتی ہے، تو پھر اصل خطبہ تو یہ ہوا نا، لوگوں کو فائدہ کس کا ہے، لوگوں کی اصلاح کس میں ہے، لوگوں کی خیر اور بلائی کس میں ہے، کیا بعد والے میں یا پہلے والے میں؟ پہلے والے میں۔ تو وہ اصل خطبہ ہے نا، وہ اصل جمعہ ہے نا، وہ اصل عبادت ہے نا، یہ تو خطبہ اور جمعہ اور عبادت نہیں ہے نا۔ بہرحال دو خطبے ہیں، پہلا کھڑے ہو کر، پھر بیٹھنا ہے، پھر دوسرا کھڑے ہو کر۔ اور جو تمہیں یہ کہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، فقط کذب، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم 1996 نمبر حدیث ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاطب احمرت عینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یوں لگتا گویا کہ آپ صحابہ کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں صبحکم ومساکم، ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا صبح پہنچ جائے گا یا آج رات تک ہی پہنچ جائے گا۔ یعنی لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتے اور ان کو بہت زیادہ رغبت دلاتے اور بڑا پرجوش خطبہ دیتے۔ حضور علیہ السلام جمعے کے اندر صرف خبریں نہیں پڑھتے، رام رام سے بالکل میٹھا میٹھا، نیند آ رہی ہو، ایسا آپ کا خطبہ نہیں تھا۔ جب آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، اس کا مطلب آپ پورے جوش اور جذبے میں ہیں، آپ کی آواز بلند ہے اور آپ کا غصہ بھی ہے، اور بڑے پرجوش انداز میں آپ صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کا یہ خطبہ پرجوش تھا، تو کیا عربی والا خطبہ بھی پرجوش ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ایک ہی طرز پہ ہوتا ہے، آرام آرام سے ہوتا ہے۔ اصل تو پرجوش اور سمجھانا تو اردو میں ہی ہوگا نا، دوسری زبان میں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آتے شروع کریں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایسے تو نہیں کریں گے، وہاں نہیں ہے۔ یہ آواز آپ کی بلند جب آپ ان کو سمجھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ خرابی ہے، اس سے بچ جاؤ، اس وقت آپ کی آواز، آپ کا لب و لہجہ اور آپ کی باڈی لینگویج اس وقت تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا خطبہ ہوتا تھا۔ اور آپ یہ بھی فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ یہ پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب باتوں سے بہتر، سارے کلام سے بہتر اور سب پیغامات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی قرآن۔ سب سے عظیم بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہے یا بات سننی ہے تو اللہ کی کتاب پڑھو، اور اگر کوئی پریکٹیکلی عمل دیکھنا ہے تو کس کا دیکھو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت ختم ہو جاتا ہے،
میں کہتا ہوں امام مالک کی طرف آؤ، دوسرا کہے گا امام شافعی کی طرف آؤ، تیسرے کہیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف آؤ، چوتھے کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف آؤ، تیسرا کہے گا جی ہمارے امام کی طرف آئیں، وہ کہیں گے جی ہمارے مولوی صاحب کی طرف آئیں، وہ کہیں گے جی ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے، وہ کہیں گے ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے۔ یہ کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ختم ہو سکے گا۔ صرف ایک ہی چیز پہ ہے جس پر ختم ہو سکے گا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کی طرف آ جاؤ، تم بھی اسی قرآن کو پڑھو، ہم بھی اسی قرآن کو پڑھتے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ سب کو مانو، سب کا ادب احترام کرو، لیکن جس کے پیچھے چلنا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے اختلافات ختم۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، زمین میں سب کاموں میں سب سے گندا کام دین کے اندر بدعات کو جاری کرنا ہے۔ گناہ برے کام ہیں، لیکن بدعات گناہوں سے بھی گندا کام ہے، برا کام ہے۔ کیوں؟ گناہ سے انسان بسا اوقات اکتا جاتا ہے، یا ڈر جاتا ہے، یا ڈرانے سے رک جاتا ہے، لیکن بدعات سے انسان اکتاتا نہیں ہے، اس کو برا سمجھتا نہیں ہے، اس سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے، اور اس میں لگا رہتا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جتنے کام دنیا میں گناہ کے ہیں سب سے گندا کام یہ بدعات ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو سب سے گندا کام تھا نا بدعت، اس کے بھی دو حصے بنا دیے، اور جی کچھ بدعتیں حسنہ ہیں اور کچھ بدعتیں صحیح ہیں، کچھ گندے کام چنگے نے، کچھ گندے کام گندے نے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ بدعت گندا کام، حسنہ اچھا، یہ گندا کام اچھا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں اضافہ یہ روئے زمین کا سب سے برا کام ہے، اور ہر اضافہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے۔ اس وجہ سے ہر عمل سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2005 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 2006 نمبر حدیث میں ہے کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خطبہ دیتے، یحمد اللہ، آغاز میں آپ اللہ کی تعریفیں کرتے، کیا؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پڑھتے، ویثنی علیہ، اللہ کی ثنا بیان کرتے، ثم یقول علی اثر ذلک، پھر آپ اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وقد علا صوتہ، پھر آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ بلند آواز سے صحابہ کو خطبہ دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ یہ بھی فرماتے من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے نا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے لیے گمراہی نہیں ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت نہیں۔ ذہن میں ایک وسوسہ اشکال آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی گمراہ کرتے ہیں؟ نہیں، اس وسوسے کا جواب قرآن مجید میں ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اسے ہی گمراہ کرتے ہیں جو پہلے ہی اللہ کی اطاعت سے نکل چکا ہوتا ہے۔ فاسق اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے یا گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر نولیہ ما تولی، وہ جدھر جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی پہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گمراہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول ان طول صلاۃ الرجل وقصار خطبتہ مئنۃ من فقہہ. یہ ایک بڑی قابل غور روایت ہے، خصوصی طور پر علماء کے لیے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کا، یہاں رجل سے مراد امام ہے، امام اور خطیب کا جمعے کی نماز لمبی پڑھانا اور خطبے کو چھوٹا کرنا یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. یعنی جو شخص اپنی جمعے کی نماز عام نمازوں سے لمبی پڑھے اور اپنا جمعے کا خطبہ عام درسوں سے چھوٹا دے، سمجھ لو یہ انسان عقل مند اور دانا ہے. اور جو اس کے الٹ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ عقل مند اور دانا. تو کیا آج یہ غلطی نہیں پائی جا رہی؟ خطبہ تو ہے گھنٹے، 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے تھا، سب کچھ ملا کے، تو نماز میں قل هو اللہ اور انا اعطینہ کے اوپر ہی ختم کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمعہ عام درسوں سے چھوٹا ہونا چاہیے اور نماز عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے. اگر عام دنوں میں وہ 2 رکعت 10 منٹ میں پڑھاتے ہیں تو جمعے کی نماز 2 رکعت 15 منٹوں میں پڑھانی چاہیے. قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، تشہد لمبا، عام نماز سے لمبا ہونا چاہیے. اور اگر عام آدھے پونے گھنٹے کا درس دیتے ہیں تو یہاں 15-20 منٹ کا خطبہ. عام اگر گھنٹے کا درس دیتے ہیں تو یہاں پونے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا خطبہ. یہ خطبہ عام درسوں سے چھوٹا ہونا چاہیے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں عام درسوں میں وہ پابندیاں نہیں ہیں جو جمعے کے اندر پابندی ہے. عام درس میں کوئی آئے یا نہ آئے اس کو گناہ نہیں. درس میں اور جمعے میں جو نہیں آئے گا اس کو گناہ ہوگا. عام درس میں انسان اٹھ کر بھی جا سکتا ہے لیکن جمعے کے اندر اٹھ کر جا سکتا نہیں ہے. عام درس کے اندر انسان لیٹ بھی آ جائے لیکن جمعے میں لیٹ آنا نہیں ہے. عام درس میں انسان کوئی پنکھا چلا دے، کوئی بند کر دے، یا کسی کو کہہ دے چپ کر جا، یا کوئی بات کر بھی لے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جمعے کے اندر ایسا کرنے سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس وجہ سے جب جمعے میں پابندیاں اتنی زیادہ ہیں تو پھر خطبہ کتنا ہونا چاہیے؟ چھوٹا، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں. اگر خطبہ بھی 1.5 گھنٹے دا تو کہنا بھی سٹوپ ہو کے بھائی ہلنا بھی نہیں، تو پھر وہ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. چھوٹا سا خطبہ دو، 15-20 منٹ کا، بس بات ختم. اور اس طریقے سے افراد بھی زیادہ آ جائیں گے، توجہ بھی ہوگی اور معاملہ بھی سیدھا رہے گا. وعن ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ما اخذت قاف والقرآن المجید الا علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کل جمعہ علی المنبر اذا خطب الناس. ایک صحابیہ ہیں ام ہشام، وہ کہتی ہیں میں نے سورۃ کاف یاد کی ہے. سورۃ کاف 26 سپارے میں آخر میں ہے، 3 رکوع ہیں اس کے. وہ کہتی میں نے ساری سورۃ کاف یاد کر لی. کیسے یاد کی؟ حفظ ہو گئی. صرف آپ سے سن کر ہی یاد ہو گئی مجھے. آپ اکثر اپنے خطبہ جمعہ میں منبر پر سورۃ کاف پڑھا کرتے تھے، کاف والقرآن المجید. تو میں جو سن کر ہی وہ سورت کیا ہو گئی؟ یاد ہو گئی. ہمارے بھی بعض لوگوں کو سبح اسم ربک الاعلیٰ کچھ نہ کچھ یاد ہو جاتی کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. اس طرح ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کچھ الفاظ یاد ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر جمعے سنتے رہتے ہیں.
تو چونکہ وہ عربی دان تھیں، عربی زبان تھی ان کی، تو حضور علیہ السلام اکثر جمعے میں یہ سورۃ کاف پڑھا کرتے تھے، تو سن سن کر ہی صحابیہ کو یاد ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام سورۃ کاف اکثر اپنے خطبات میں پڑھتے تھے، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابیات بھی جمعے میں حاضر ہوتی تھی، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ توجہ سے آپ کی تلاوت سنتے تھے، اور یہ بات بھی ہے کہ جمعے کے خطبے کے اندر آپ قرآن کی کیا کرتے تھے؟ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ تو خطبے میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ آگے وہ جمعہ پڑھنے کے جو آداب ہیں، اور آگے بیٹھنے کے جگہ کے، اور پھر پہلے آئیں کیا پڑھنا ہے، درمیان میں آئیں کیا پڑھنا ہے، وہ ساری احادیث انشاءاللہ آ رہی ہیں، اگلے درس کے اندر ان کو پڑھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔